بسم رب الرحمن الرحیم. یا نافع، وہ ایسی چیز جس کا خالق جو اچھائیوں سے بھرپور اور نفع بخش ہے. خدا ہی لائق حمد و ثنا، ستائش مالک کون و مکان، جسے دیکھا نہیں کبھی کسی نے کسی بھی جگہ این و آں، جو سب انسانوں کو نجات کے درد کا رکھتا ہے درماں. اسی خدائے قادر مطلق کے حضور اپنی اپنی لغزشوں کی تلافی کے لیے سب ہیں نوحہ خواں، اور اسی کے پاک نام کو جلال دیتے ہوئے کرتے ہیں شکر گزاری و ثنا خواں کہ آپ نے آج پھر ہمیں چن لیا ایک اور اسم صفاتی کے لیے. حقیقی عرفان میں ہم کریں کچھ بیاں. خدایا دور کر دیں تمام ناظرین کی غلط فہمیاں اور عطا فرما دیں حقیقی عرفان. آمین. حقیقی عرفان اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزم، آج ہم جس ذکر کے لیے اسم کو صفاتی کو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے یا نافع. پہلے ہم اپنے اس موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ کیا آپ نے یا نافع کے معنی سنا تو ہے، دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور قرآن شریف میں کتنی بار یہ سوال آیا تھا. تو ہمارے لیے آج پھر وہی مشکل درپیش ہے کہ قرآن شریف کی کسی بھی آیت میں یہ لفظ نہیں ملا، یا نافع نہیں ہے. اور عمیق نگاہ ڈالی اور آگ گردانی کرتے رہے، آیت پہ آیت کو دیکھتے رہے، چشمہ لگا کر دیکھا، لیکن پھر بھی ہمیں یہ لفظ نہیں مل سکا، یہ اسم صفاتی نظر نہیں آیا. اگر آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلتے ہیں کہ جب بھی آپ کو نگاہ پڑے آپ ہمیں ضرور اطلاع کیجیے گا کہ ہاں فلاں سورہ فلاں آیت یا فلاں پارہ کی فلاں سورہ کی فلاں آیت نمبر میں یہ لفظ یا اسم صفاتی موجود ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے دیکھتے ہیں اسم صفاتی یا نافع. یہ فیروز اللغات صفحہ 1343 یعنی 1343 کے مطابق عربی صفت کے لیے طور پر استعمال ہوتا ہے. نفع تو ہے لیکن نافع نہیں ہے. مفید، نفع کے معنی مفید، فائدہ مند، نفع دینے والا، اور خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی نام. اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی نے ایک قید خانہ بنوایا تھا جس کا نام تھا نافع. اس میں قید خانے میں لوگوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، بھلے وہ کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہو، لیکن ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تھا. آئیے ہم دیکھتے ہیں نفع پہنچانے والے کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کتنے؟ یعنی کہ دو قسم کے ہیں البتہ. ایک وہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی حرص نہیں آپ سے، اور دوسرے وہ جن کا آپ سے کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، وہ بھی نفع پہنچاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا نفع ضرور ہوتا ہے. اصلی اور نقلی نافع میں کیا فرق ہے اور وہ کون ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے یعنی اصلی نافع اگر کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. وہ ایک ہی ہستی ہے اور بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ کے، اور سب سے بڑا نافع ہے اور سب کو نفع پہنچانے والی ذات. اور وہ ایک ہی تو ہے، وہ ہے ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا پالن ہار، خدائے لم یزل قادر مطلق ذوالجلال والاکرام. اور وہ ہم سب کے لیے وہ ہمیشہ نفع ہی سوچتا ہے اور نفع پہنچاتا ہے، بھلے ہم اس کے خلاف کتنے ہی کیوں نہ چلے جائیں. دوسرا قسم جو ظاہر میں ہے وہ ہمارے والدین ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، بزرگ، اور وہ لوگ ہیں جو دوست احباب میں سے فائدہ پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو، ایمانداروں میں. اور دوسرے قسم میں ہیں وہ افراد جن کی مل، فیکٹریز یا کارخانے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز یا دکاندار، ہوٹلز والے، پیٹرول پمپ، CNG مالکان اور زمیندار وغیرہ جو ہیں، جن کے ہاں لوگ مزدوری کرتے ہیں اور ان سے وہ مزدوری حاصل کرتے ہیں، اپنا معاوضہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں. لیکن ایک اور قسم ہے، ایسے افراد انسان نما ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں ابلیس کے پیروکار، جو ہر طرح کے دنیاوی لالچ دے کر ہمیں منافع نہیں بلکہ در حقیقت وہ خسارے میں ڈال دیتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہمیں کنگال یا قلاش بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں ابدی زندگی کی نعمت عظمیٰ سے بھی محروم کر دیتے ہیں. ہم سب کو پروردگار عالم ان ایسے افراد سے بچائے جو
انسان نما نظر آتے ہوتے ہیں، اندر سے وہ خباثت میں بھرے ہوئے شیطان یا ابلیس کے پیروکار۔ پھر سوال تھا کہ نافع اور نفع کس چیز سے بہتر ہے؟ اس کے لیے ہمیں امثال کی کتاب، اور امثال کی کتاب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی 55 سالہ تجربات کو اس میں پروردگار عالم کے روح کے تحریک سے اسے تحریر کیا، اور اس کے تیسرے رکوع کی 13ویں آیت میں ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور فہم حاصل کرتا ہے۔ بہت مختصر سی بات ہے، پہلے انہوں نے مبارکباد دی اس آدمی کو جو حکمت حاصل کرتا ہے اور فہم کو حاصل کرتا ہے۔ تشریح اس کی کچھ یوں ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب ہم یاد کریں کہ حکمت یہاں پس پردہ حضرت مسیح سلام علیہ کو پیش کرتی ہے۔ اب آئیے اس کو ہم چند مثالیں دیکھتے چلتے ہیں کہ حضرت مسیح سلام علیہ کو جب دیکھیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور نفع کنندہ بخش سے بہتر ہے۔ اور حضرت مسیح سلام علیہ کو جاننے کے لیے فائدہ پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، ان کے ساتھ روابط حاصل کرنے کے لیے یا روایت حاصل جو چاہتا ہے، تو سونے چاندی کے حصول سے زیادہ نفع بخش ہے، اس سے بڑھ کر ہے منافع، اس سے بڑھ کر نافع ہوگا، کیونکہ وہ جو کچھ ہمیں دے سکتے ہیں وہ ہم روپیہ پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ آپ ایمان کو نہیں خرید سکتے کسی کے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان بیچ دیا، ایمان نہیں بیچتے لوگ، اپنا ضمیر بیچ دیتے۔ ضمیر الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ایمان ہے کہ سوچ کو پروردگار عالم کی جانب منتقل کر دینا، اور رب العالمین کے سوا جس چیز کی طرف آپ کی نگاہ جائے گی وہ ایمان نہیں کہلا سکتا۔ ایمان صرف ایک وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ تو وہ ایمان کیا چیز ہے کہ وہ مرجان سے زیادہ بیش قیمت بہا ہے، وہ کسی بھی ہیرے سے قیمتی ہے، کسی بھی دوسرے انعام سے کی نسبت مجھے اسے حاصل کرنے کی زیادہ آرزو ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایمان کی باتیں ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزو وہ ایک ہاتھ سے ابد تک کی زندگی پیشکش ہے، یعنی وہ پیش کر رہے ہیں ابد تک کی زندگی کو، اور دوسرے ہاتھ سے روحانی دولت اور عزت نچھاور کرتے چلے جا رہے۔ کوئی ہے لینے والا؟ اس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا شکوہ میں، کہ جواب شکوہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسی رہروے منزل ہی نہیں۔ تو چاہیے کہ ہمیں کہ اس جانب ہم رابطہ کریں تاکہ وہاں سے ہمیں وہ دولت ملے، وہ ایمان کی دولت، وہ عرفان کی دولت، وہ حقیقی عرفان حاصل ہو، تاکہ ہم دوسری جانب نگاہ نہ کرنے پائیں۔ تو جہاں وہ رہنمائی کرتے وہاں کا سفر خوشگوار ہوتا ہے، اور جس راستے کی نشاندہی فرماتے ہیں، جو آپ کو ایمان میں مضبوطی پکڑتے ہوئے تھامے رہتے ہیں، وہ اس درخت کے مانند جس کا پھل بامان زندگی جو ان کے قریب رہتے ہیں مبارک کہتے ہیں وہ ان کو۔ تو بھائی کس چیز کے ذریعے نفع یا بنانا چاہیے، یعنی نفع کس چیز کے ذریعے بنانا چاہیے؟ یہ بھی ہے امثال کے سورہ، اور اس کے 14ویں رکوع کی 23ویں آیت میں ہے، ہر طرح کی محنت نفع ہے پر منہ کی باتوں میں محتاجی ہے۔ دیکھیں ہر ایک ایماندار اور باعزت کام میں منافع ہے، بل منافع بخش ہے، منافع ہی نہیں منافع بخش ہے۔ اور کوئی بھی کام نہ کرنے سے باتیں کرنے میں جو محتاج ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں باتیں بہت کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے جو گھنٹوں بیٹھے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں حل کرنے کے لیے ہاتھ تک نہیں ہلاتے۔ ہاں البتہ وہ عالمی شہرت یا بشارت یا کھیل یا بزنس جو بھی ٹاپک ہو، بڑے دھواں دار گفتگو کریں گے، تقاریر کریں گے کہ ان سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، لیکن جب اپنے پڑوسی کو گواہی دینے کے لیے اپنی کرسی سے نہیں اٹھے، کوئی آ جاتا ہے کہ پڑوسی گواہی دینی ہے تو اپنی کرسی سے نہیں اٹھیں گے، اور ایک ہی سانس میں اپنے مستقبل پر سارے منصوبے بتاتے چلے جائیں گے، لیکن کبھی بھی انہیں عملی جامہ نہیں پہنائیں گے۔ عزیزو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ناجائز نفع کی خاطر کسی بھی شخص کی یا کسی کی بھی خونریزی کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال تھا۔ ایک سوال تھا حضرت حزقی علیہ السلام، اور ان کے 22ویں رکوع کے 27ویں اور 28ویں آیت۔ اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خونریزی کرتے ہیں اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچے کوہگل کرتے ہیں
باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فال گیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے، حالانکہ خدا نے نہیں فرمایا۔ اس ملک کے لوگوں کی ستم گری اور لوٹ مار کی اور غریب اور محتاج کو ستایا اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا ایک آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ بس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا، خدا فرماتا ہے۔ فی زمانہ آپ دیکھ لیں، ہر ملک میں افراتفری ہے۔ ہر ملک والے یعنی حکومت کرنے والے کیا کیا گل نہیں کھلا رہے ہیں۔ ہر وہ ناجائز کاروبار کو منافع بنا دیا ہے۔ قرض لیتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے۔ ووٹ مانگیں گے غریبوں سے لیکن غریبوں کو نہیں دیں گے، تو خدا کا عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ باتیں بہت پہلے لکھی جا چکی ہیں، چونکہ ہر زمانے میں حکومت کرنے والے رہے، لیکن جنہوں نے خدا کے کام کی خلاف ورزی کی اور اس کے لوگوں کو ستایا، تو پھر اس کا ٹھکانہ ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ کوئی نکال نہیں سکا انہیں۔ وہاں کوئی سفارش نہیں کی، ملک الموت کوئی رشوت نہیں لیتا کسی سے۔ اگر کوئی نافع کے گھر پر ناجائز قبضہ کر لے اور اسے منڈی میں بدل دے تو مالک کے بیٹا کر اسے بے دخل کر دے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسا سوال ہے، اور یہ بھی مثال کے کتاب سے سوال لیا گیا ہے۔ اور ہم چلیں گے متی رسول کی انجیل جلیل سے لکھی گئی 21ویں رکوع کی 12 سے 16 آیت۔ اور یسوع نے خدا کے ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتروں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر خدا کا دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں ان کے پاس آئے اور انہوں نے اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان کاموں کو، عجیب کاموں کو جو ان سے کیے گئے، اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے۔ کس سے؟ جناب مسیح علیہ السلام علیہ سے۔ تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ یہ واحد شخصیت جناب مسیح سلام علیہ نے جتنی بھی گفتگو کی جس زمانے میں کی، سب کلام سے مطابق، کسی نہ کسی نبی کے، کسی نہ کسی رسول کے صحیفہ سے متعلق، کبھی توریت سے، زبور سے، انجیل، وہ تمام صحائف انبیاء، توریت شریف یا زبور شریف یا صحائف انبیاء، وہ تمام باتیں جو بھی کرتے تھے وہ کلام سے کرتے، کلام سے ہٹ کر نہیں کرتے تھے۔ صرف وہ کہتے کیا تم نے نہیں پڑھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہاں بھی وہی بات، اس کی تھوڑی سی تشریح ہم کرتے چلیں گے کہ اپنے اعلانیہ خدمت، زمینی خدمت کے آغاز میں حضرت مسیح سلام علیہ نے ہیکل کے ارد گرد کاروباری سرگرمیوں میں کو صاف کیا۔ ہیکل کے ارد گرد بہت سارے لوگ کاروبار کرتے تھے، پہلے تو انہوں نے اس کو صاف کیا، لیکن ہیکل کے بیرونی صحن میں مقرر سے زیادہ محصول لینے والے اور منافع خوری نے پھر سر اٹھا لیا۔ آج بھی آپ غور کریں گے، یہ تو ہمارے دکھا ہوا بھی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، کس کا قبضہ ہے، کون سے لوگ ہیں، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ آپ کے پاس تجربہ ہوگا اس کا۔ کسی بھی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں چیزیں مہنگی بکتی ہیں، وہ کیا، اس کے کس سے روابط ہیں، دکان کون لگواتا ہے، فٹ پاتھ پہ دکان کون لگواتا ہے، فٹ پاتھ تو چھوڑیں، دکان سے فٹ پاتھ اور روڈ تک قبضہ ہے، کس کا ہے، کس کے وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ سارے رشوت خوری اور منافع خوری کے لالچ میں ہے۔ غریب اگر ایک موٹر سائیکل کھڑی کر کے چلا جائے تو اسے فوری آ کے اٹھا لیں گے، لیکن لائنوں کار کھڑی رہے گی، اس کو کوئی نہیں چھوئے گا۔ کیوں؟ اس لیے بھائی نوکری چلی جائے گی ان کی، پتہ نہیں کس کی ہے۔ تو جہاں قانون اتنی کمزور ہو جائے تو خدا اس شہر میں ان لوگوں کو تو عذاب میں مبتلا کرتا ہی ہے۔ لوگ رشوت کو حلال سمجھ رہے ہیں اور حلال کو حرام کر دیا انہوں نے۔ ایک قطرہ جو حلال کا تھا اس میں ایک قطرہ شراب کا نہیں، پیشاب کا ملا دے تو کیا ہوگا؟ شرابی بھی نہیں پیے گا۔ تو یہی ہو رہا آج ہمارے پورے معاشرے میں۔ پھر کہتے کہ خدا ہم پر عذاب نازل کر رہا ہے، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے۔ یہی چیز اس زمانے میں بھی
بڑے بڑے عالم و فقیہ فریسی تھے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور جناب مسیح سے الجھتے تھے، آج بھی کلام خدا کو بیچتے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بھی کہا گیا کہ جب انہوں نے وہ کیا کرتے تھے کہ ہیکل کے بیرونی صحن میں مقرر کیے ہوئے سے زیادہ محصول لینے اور منافع خوری نے سر اٹھا لیا تھا۔ قربانی کے جانوروں اور پرندوں کو وہاں لاتے اور اتنی مہنگے داموں بیچتے اور صراف دوسرے سکوں کے نیم مثقال میں تبدیل کرتے تھے، جتنے لاتے اس کا آدھا قیمت گرا دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، کیا کہوں، کیونکہ یہودی مردوں کے ہیکل میں خاص محصول کے طور پر سالانہ نیم مثقال ادا کرنا ہوتا تھا اور صراف اس تبادلہ زر میں شرح سے زیادہ وصول کرتی تھی۔ اب جب کہ یسوع المسیح سلام علیہ کی اول آمد کے زمینی خدمات اختتام پذیر ہو رہے تھے، یعنی آپ اختتام پہ جا رہے تھے، تو آپ سلام علیہ نے ان سب کو باہر نکال دیا جو تھے، جو ان سرگرمیوں کے وسیلے سے آمدنی کرتے تھے، منافع خوری کرتے تھے۔ اور اسی کی 13ویں آیت میں کو جب ہم دوبارہ غور کرتے ہیں تو ان سے لکھا ہے کہ میرا گھر خدا دعا کا گھر ہے کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوں کے کھو بناتے ہو۔ تو یہ کس زمانے کی بات ہے اور آج باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اصل یا نافع کی دعا کے گھر ہے۔ دراصل حضرت یسوع مسیح سلام علیہ نے حضرت یسائی علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام کے صحیفوں سے اقتباس کیا کہ ہیکل کو ناپاک کرنے، تجارتی کاروبار اور ناملنساری کی مذمت، یہ حضرت یسائی علیہ السلام کے صحیفے کی 26ویں رکوع کی 7ویں آیت میں ہے کہ میں ان کو بھی کوہ مقدس میں پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر قبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت کا گاہ کہلائے گا۔ آج بتائیں کیا واقعی ایسا ہے کہ عبادت گاہ جو بنائے گئے ہیں وہ سب کے لیے نہیں، سب نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی بنا لی ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں، تو خدا کا کہاں ہے؟ پھر خدا کا گھر نہیں ہوا، اس میں سب کی اپنی اجارہ داری چل رہی ہے، سب اپنے کھا پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور غریب اگر چلا جائے کوئی ضرورت مند بھگا دیں گے، دھتکار دیں گے، اب وہ تو داخل بھی ہونے نہیں دیتے۔ خدا ایسے لوگوں سے بچائے۔ اور دوسری جو آپ نے بتائی وہ حضرت یرمیہ علیہ السلام کا صحیفہ 7ویں رکوع کی 11ویں آیت، کیا یہ گھر میرے نام سے کہلاتا ہے؟ تمہاری نظر میں ڈاکوں کا غار بن گیا۔ دیکھ خداوند فرماتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ان دو حوالوں سے اقتباس دے کر حضرت یسوع مسیح سلام علیہ نے یاد دلایا کہ ہیکل دعا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، مگر انہوں نے اسے ڈاکوں کے کھو بنا دیا تھا۔ اور ہیکل کے پاک صاف کرنا دراصل یروشلم میں داخل ہونے کے بعد حضرت مسیح سلام علیہ کا یہ پہلا کام تھا۔ اس لیے آپ نے یہ صاف صاف واضح کر دیا کہ یہ میں ہیکل کا مالک ہوں۔ گھر کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ تو مسیح کس کے تھے؟ اب بات واضح ہو گئی۔ یہاں ایک سبق دینا چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے آج کے دور میں بھی ہمارے لیے نہیں، ایک نہیں، 2 سبق ہیں۔ یعنی ہم اپنی کلیسیا کو، اپنی عبادت گاہوں کو، ہمیں بھی اس کی پاک صاف کرنے کی قدرت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ بازار اور کھانے کی دعوتیں اور پیسہ بٹورنے میں ان قسم کے سبیلوں کو باہر نکالیں، اور اپنی شخصی زندگی میں اس بات کو ضرورت محسوس کریں کہ مسیح ہمیں مسلسل پاک کرتا جائیں، کیونکہ ہمارے بدن میں بھی اس ہیکل کی ہے، اس ہیکل کی مانند ہے۔ کہانی بدن خدا کا کیا ہے؟ مسکن ہے۔ تو خدا کہاں ہے؟ یہی چیز جب کاہنوں نے وہ غصہ کیا تو دیکھتا یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی جب انہوں نے ابن داؤد ہوشنا کا نعرہ لگایا، کس نے؟ بچوں نے، بڑوں نے نہیں، بچوں نے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یعنی اگلے لمحے ہم حضرت مسیح سلام علیہ کے ہیکل کے صحن میں اندھوں اور لنگڑوں کو شفا دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے ہر قسم کے بیماریوں میں بھرے ہوئے لوگ، مفلوق الحال، محتاج، ضرورت مند، اپاہج، غرض کے ہر طبقہ فکر سے لوگ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے، آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اور ان سب کی ضرورت کے مطابق آپ انہیں پورا کرتے، جب تک پورا نہیں کرتے کسی کو جانے نہیں دیتے۔ یہ ہے شہنشائیت، یہ ہے اصل وہ حکومت کہ حکومت آپ نے کسی
سپاہی کے ذریعے نہیں کیا، آپ نے کسی اسلحہ کے ذریعے حکومت نہیں کیا، اس زمین پر رہ کر آپ نے وہ حکومت کر کے بتا دیا کہ بڑے بڑے حکومت بھی تھرا گئے، ان کے شاگردوں کے کام سے تھرا گئے، تو ان کو تو چھوڑیں، پھر کیا بات تھی ان کی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پھر کہ آپ کے کبھی کسی کو واپس جانے نہیں دیتے، لیکن آپ کے مخالفین کے نظریں ہمیں مسلسل یہ لگی رہتی تھی کہ کہاں اس سے غلطی ہو، میں غلطی پکڑوں، یعنی وہ اسی طاق میں رہتے تھے۔ اور کلام جو وہ کلمہ جو کلام کر رہا ہے، وہ کلمۃ اللہ جو کلام کر رہا ہے، اس پہ توجہ نہیں تھی ان کی۔ تو جب ان سردار کاہنوں اور فقیہوں نے بچوں کو ابن داؤد کے ہوشنا پکارتے دیکھا تو نہایت خفا ہوئے، اور سب آ کر کے حضرت مسیح سلام علیہ سے کہنے لگے تو سنتا یہ کیا کہتے ہیں، یعنی برہم ہو گئے اس انداز میں کہ جب بہت بڑا بچوں نے گناہ کر دیا۔ تو گویا سردار کاہنوں کے کان یا کانوں میں یہ سننا گوارا ہی نہیں کیا کہ حضرت مسیح کو، اور یہ بچے جو معصوم بچے یہ مسیح موعود کہہ کر پکارنے میں یہ منع کریں، یعنی سب کچھ کہیں یہ نہ کہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں۔ ہاں اگر یسوع مسیح موعود نہ ہوتا تو یہ نہایت موزوں موقع تھا، لیکن آپ تو تھے کہ وہ ایسا کہہ دیتے تو ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جاتا، مگر آپ مسیح جناب والا نے جو جواب میں دیا وہ انتہائی بچے درست فرما رہے ہیں، بس یہی کہا نا، لیکن نہیں۔ دراصل یہاں بھی آپ سلام علیہ نے زبور شریف اس کی 8ویں باب کی دوسری آیت کی تشریح اصل میں کر دی انہوں نے۔ آپ کے ایک جملہ کسی نے کسی آیت میں نے کہا نا کہ اگر کلام سمجھنا ہے اور کلام خدا کو سمجھنا ہے تو کلمۃ اللہ خود کلام بن کر کے آیا تھا، مجسم ہوا جب کلمہ، تو یہ وہ ذات ہے جو بات بات میں اس کے زبان سے نکلے ہر لفظ کلمہ ہے، کیونکہ خود کلمہ ہے۔ تو اب آپ نے کیا فرمایا کہ بچوں کو شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صحیفہ یعنی کہ زبور شریف کی 8ویں رکوع کی دوسری آیت ہے۔ اگر مبینہ عالم کاہن اور فقیہ اس کی بحیثیت المسیح حمد و ثنا نہیں کرتے وہ خسارہ میں ہے، یعنی جو بھی حضرت مسیح کی تعریف و توصیف نہیں کرے اس کا مطلب وہ خسارے میں ہے، اس زمانے میں بھی، آج بھی، کل بھی جو نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ خدا چھوٹے بچوں کو یعنی خداون کی حمد کریں گے، چھوٹے بچے شیرخوار بچے حمد کرائے گا خدا۔ اور بسا اوقات آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا بچے اپنے عمر سے بڑھ کر روحانی بصیرت رکھتے ہیں۔ آپ اگر کسی معصوم بچے کو دل میں سوچ لیں میں سے نہیں لوں گا، دکھاوے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، بچہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ ہے معرفت حقیقی، یہ ہے معرفت الہی کہ بصیرت پروردگار ان کو کس نے عطا کیا؟ وہی رب العالمین جس نے انہیں زندگی عطا کی ہے، اور ان کے ایمان اور محبت بھرے الفاظ سے خداون کے نام کو غیر معمولی جلال ملتا ہے۔ تبھی تو اصلی نافع ان بچوں کی ہر چیز میں نفع پہنچاتا ہے۔ دیکھیں بڑوں کو کوئی چوٹ لگ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن معصوم بچوں کو اگر چوٹ لگ جائے تو وہ تکلیف کا اتنا محسوس نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ اور وہی بڑے کو ہو جائے تو وہ کرائیں گے، وہ چھت سر پہ اٹھا لیتے، سر تو سر پہ ہوتا ہی بولے آسمان سر پہ اٹھا لیا، لیکن بچے ایسا نہیں کرتے، خدا ان کے اندر وہ قوت مدافعت رکھا ہے۔ اچھا آج اگر ہم اس نافع سے حقیقی رشتہ قائم کر لیں، بس جو چند لمحات ہیں پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چند کلمات رہ گئے۔ اگر آج ہم اس حقیقی نافع سے حقیقی رشتہ قائم کر لیں، یعنی پہلے توبہ پھر ایمان، اور ایمان سے بھرے دل و دماغ اسی کے حوالے کر دیں، اور اپنی عقل و فہم و علم و عرفان، کیا وہ ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا؟ اس سے بڑھ کر نفع کون پہنچا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر نافع کون ہے؟ وہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کون نقصان پہنچائے گا؟ اور وہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے خود انسان نقصان پہنچا جاتا ہے، لیکن انسان کو انسان نقصان پہنچاتا ہے اور خدا جو ہے اس کو بچا لیتا ہے۔ وہ ایمانداروں کو بچاتا ہے، بہت سی جگہ بچاتا ہے، نہیں مسلسل بچاتا ہے، اس کے مال اسباب ہر چیز سے بچاتا ہے۔ ہاں بعض دفعہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، حضرت ایوب کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، جناب ایوب علیہ السلام، لیکن جب ابلیس نے کہا کہ میں سے، اس نے کہا ٹھیک ہے تو اسے ہر چیز نقصان پہنچا، لیکن جسم کو نقصان نہیں پہنچانا، اور ہر طریقے سے نقصان ہو گیا، ایک ایک کر کے اولاد چلی گئی، مال و اسباب سب تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ بس وحدہ لا شریک پر ایمان میں کامل رہے، مکمل تھے، اسی سے واسطہ لگائے رہے، اسی سے ربط رہا ان کا، اسی سے رشتہ جوڑے رکھا۔ پھر وقت آیا،
آہستہ آہستہ ساری چیز خدا نے منافع دیا کہ نہیں دیا؟ اتنا دیا کہ جتنے اولاد مر گئی تھی اس سے زیادہ اولاد، اس سے زیادہ مال اسباب عطا کر دیا. تو ہے نا نافع. وہی ایسے ہی وہ نافع جب آئے گا قرب قیامت، پھر کون کون اس سے نفع لینا چاہتا ہے؟ بات وہی ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت، توبہ اور ایمان لانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس بات کو توبہ کریں؟ اپنے ماضی کو ٹٹولو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو تم سے کہاں غلطی ہوئی، آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. ہر شخص خاطی، ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور ہوا ہے. لہٰذا وہ رب العالمین جانتا ہے، تو لہٰذا اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا وہ بہت بہت خوش ہوتا ہے. اور وہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن میں خود کہا کہ وہ توبہ کرنے والوں، پاک و پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو خدا جس سے محبت کرتا ہے تو اسے نفع بھی پہنچاتا ہے. وہی نافع ہے جب دنیا میں دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے تو بھیڑ بکریوں کو الگ الگ کر دیں گے. کچھ خسارے میں جائیں گے، کچھ منافع اٹھا لیں گے. تو منافع کون اٹھائے گا؟ ایماندار. اب آپ ایمان سے کہیے کہ ہم سب کتنے ایماندار ہیں. کاروباری آدمی سے پوچھے ایماندار ہے؟ نہیں. کہے گا جی ہم تو بڑے ایماندار ہیں، ہمارے پاس تو خالص مال بکتا ہے. تیل میں ملاوٹ، مرچوں میں سرخ مرچ میں سرخ اینٹوں کی ملاوٹ، دھنیے میں ہلدی برادہ ملاوٹ. کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہے؟ کالی مرچ میں وہ ایک بیج آتا ہے جو اونٹ کھاتے، اس کو پیس کر ملا دیتے، تھوڑا سا ذائقہ بنتا ہے، اسے خوشبو آتی ہے. کس چیز میں؟ شربت میں ملاوٹ، حتیٰ کہ دوائیوں میں ملاوٹ جہاں جانوں سے کھیلی جاتی ہیں. یہ آپ کی ایمانداری، یہ ہماری ایمانداری ہے. اور پھر کہتے ہیں جی جنت ہمارے لیے ہے. جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے. جنت میں وہی جائے گا جس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوگی. ایمان، توبہ کرنا لازمی اپنے تمام گناہوں سے، اور پھر ایمان. جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ساری گفتگو بیکار. عزیزو، اس نفع دینے والے سے اگر روابط نہیں ہے تو آپ کتنے نفع دنیا میں کما لے، سب زیرو ہو جائے گا. فرعون کی مثال، شداد کی مثال سامنے ہے، ہیرودیس کی مثال سامنے ہے. عزیزو، جب وہ جو اصل نافع آئے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے. ابھی سے تیاری شروع کر دیں. علم نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ کتابیں لیں. کتاب کے ذریعہ، کتاب مقدس کے ذریعے آپ کو ساری چیز ملے گی. ہمارا جب پروگرام ختم ہو جائے گا آپ کو اسکرین پر اس کے ویب سائٹ ملیں گے، ای میل نمبر ہوں گے، ٹیلی فون نمبر ہوں گے، اسکائپ ہوں گے. جس چیز کی آپ کو سہولت ہو آپ ضرور ہمیں اس پروگرام سے متعلق یا دیگر کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں آپ ضرور کیجیے. ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ کو جواب دیتے ہوئے. اور ہم کتاب مقدس ضرور آپ کے پاس نہیں، آپ ضرور ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت پہنچائیں گے. لیکن ایمان و یقین سے پڑھیے کہ خدا کا کلام ہے. آپ موازنہ ضرور کیجیے گا کہ ہاں خدا کا کلام، خدا کا زندہ کلام کیسا ہوتا ہے، اور وہ نافع آپ کو ضرور علم عرفان میں نافع عطا کرے گا. بس عزیزو، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. آئندہ کسی اور نشست میں حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ ناصر.